والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده. صدق الله العلي العظيم. محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب، جناب امیر العظیم صاحب، ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، میاں محمد اسلم صاحب، اسامہ رضی خان صاحب، عثمان فاروق صاحب، طارق سلیم صاحب، راؤ ظفر صاحب، جاوید قصوری صاحب، مولانا ہدایت الرحمان صاحب، جناب عبدالواسع صاحب، ذمہ داران جماعت اسلامی جناب عارف شرابی صاحب، صوبہ سندھ کے امیر جناب محمد حسین مہندی صاحب، اور میرے بہت ہی عزیز نوجوانوں، میرے بہت قابل احترام بزرگوں، دور تک پیچھے بھی اور سامنے بھی موجود اس تاریخی دھرنے کے میرے شریک دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبح سے بلکہ کل سے ہی آپ لوگ لگے ہوئے ہیں، سفر میں ہیں، کبھی گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، کبھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، دفتروں پہ چھاپے پڑے ہیں، اور پھر بھی آپ نکل کر رواں دوا ہوئے ہیں. اور جب اسلام آباد پہنچے ہیں تو کنٹینروں سے اسلام آباد بند تھا، پھر آپ کنٹینر ہٹا کے رکاوٹیں توڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ منظم ہے، نظم و ضبط کے ساتھ اپنے امیر کے اطاعت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. اور اب اس رات کے اس پہر آپ یہاں مری روڈ پر موجود ہیں، تو کیا تھک گئے ہیں؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ تو بس جب آپ نہیں تھکے ہوئے تو میں بھی نہیں تھکا ہوا، یہ سب بھی نہیں تھکے ہوئے، پورے جذبے سے انشاءاللہ موجود رہیں گے. کہ اگر رات کو میں 3 بجے کہوں کہ ڈی چوک چلنا ہے، تیار ہیں؟ تو پھر اتنے ہی بندے ہونے بھی چاہیے نا اس وقت. اور اگر آگے پیچھے ہوئے تو ادھر ہی رہنا ہے، ہلنا نہیں ہے یہاں سے. بس یہاں موجود رہے، آپ کو کسی بھی وقت بتا سکتا ہوں، کسی بھی وقت بتا دوں گا انشاءاللہ. ایک منٹ سن لو میری بات، اب بات چھوڑ دیں میرا بات. دیکھیں ہم یہاں پر جو ہم نے آج، ایک منٹ سن لو بھائی. میری بات سن لیں، اب نعرہ کوئی نہیں لگائے گا، ٹھیک ہے؟ ہم نے دھرنا اس لیے دیا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے، اب پانی بہت سروں سے اوپر گزر چکا ہے، آ رہا ہے. اور کہتے ہیں نا پلوں کے اوپر سے گزر گیا ہے، پلوں کے نیچے سے گزر گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تنخواہ دار آدمی برباد کر دیا گیا ہے، غریب آدمی کو تو انہوں نے پہلے ہی فارغ کر دیا ہے. مڈل کلاس لوگ اپنی سروائیول کی جنگ لڑتے ہیں، بالکل آخری حصہ لے رہے ہیں. اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ان بجلی کے بلوں نے، ان بموں نے، جو صنعت کار ہیں، جو تاجر ہیں، جن کے پاس بہت سرمایہ ہے، وہ بھی اپنی ملیں بند کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. جب ایک صنعت بند ہوتی ہے تو ہزاروں لوگوں کا روزگار ختم ہوتا ہے. لیکن اس حکومت کے کام پر جھومی رہ گئی، اور یہ مسلسل یہ کہہ کر کے IMF ہم سے کہتا ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھاؤ، گیس کی قیمت بڑھاؤ، پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ. یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اب جینا دوبھر ہو گیا ہے. ایسی صورتحال میں اب چند راستے ہیں لوگوں کے لیے. ایک راستہ وہ ہے کہ لوگ آپس میں لڑنے لگے. کل آپ نے گجرانوالہ کا واقعہ دیکھا، جس میں ایک بھائی نے بجلی کے بل کی وجہ سے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا، اتنا کڑی جرم کر دیا. لیکن حالات کا سنجیدگی کا اندازہ کریں کہ لوگ کہاں تک پہنچ گئے. اور اسی طرح سے یہ جھگڑے اب ہر گھر میں شروع ہو جائیں گے تو لوگ کہاں جائیں گے؟ پھر لوگ اپنی بیویاں زیور بیچتی ہیں، اپنے گھر کی چیزیں بیچ رہے ہیں. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ اپنے گھر کی چیزیں بیچ کر لوگ یہ بجلی کے اور گیس کے بل ادا کر رہے ہیں.
لیکن اب وہ چیزیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ بتائیں کہ یہ لوگ بل کہاں سے ادا کریں گے اور لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت عملی صورتحال یہ ہے کہ تقریباً ہر کیٹیگری کے جو کرائے کے مکان ہیں، کرایہ کم ہے اور بجلی کا بل زیادہ ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں بتا مجھے؟ اور اس صورتحال میں لا کر اس حکومت نے ہمیں ڈال دیا ہے جس کی اپنی کوئی ساتھ بھی نہیں ہے، کوئی ان کی بات سنتا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قوم 47 کی پیداوار ہے، ووٹ ان کو ملے نہیں ہیں، زبردستی مسلط کر دیے گئے ہیں، اور یہ فیصلے عوام دشمن فیصلے کر رہے ہیں، یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن میڈیا کو خریدنے کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ جب یہ ہم پر پیٹرول کے بم گرائیں تو میڈیا میں 4 لوگ کہیں کہ بھائی اس کے علاوہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے۔ یہ کیا کریں؟ مجبور ہے، یہ کوئی مجبور نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے انتظامی اخراجات میں 25% اضافہ کیوں کیا ہے جب حالات یہ ہیں؟ یہ بتاؤ کہ تم اپنی مراحت چھوڑنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ تم پیٹرول فری استعمال کرو، ایک مخصوص طبقہ ہے، افسران کا، فوج میں بھی ہے، بیوروکریٹس میں بھی ہے، سیاستدانوں میں بھی ہے، اور اسی طرح سے ججز میں بھی ہے، ان کی بجلی فری، ان کی گیس فری، ان کا پیٹرول فری، ان کی گاڑی فری، ان کی رہائش فری، اور مصیبت کس پر ڈال رہے ہو؟ غریب کے اوپر، مڈل کلاس پر، اور ہم یہ بجلی کے بل ادا کرتے ہیں۔ بہت تماشا ہو گیا، اب انہیں اپنی مراحت چھوڑنی پڑیں گی۔ یہ دھرنا ان سے مراحت کم کروائے گا، چھوڑوائے گا انشاءاللہ۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ تیار ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اب تو پورا پاکستان بول رہا ہے، بچے کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈکشن کی کمپنی پروڈیوسر ہیں، یہ آئی پی پیز کیا بلا ہیں؟ ان کا نام سنتے تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، ہم نے مسلسل لوگوں کو بریف کیا، سمجھایا اور بتایا کہ یہ جو 100 سے اوپر کمپنیاں ہیں، ان میں سے 80% کمپنیز وہ ہیں کہ جو پاکستان کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ جھوٹ بولتے رہے کہ چونکہ بیرونی کمپنیاں اس لیے ہم ان سے ریگوشیٹ نہیں کر سکتے، ان کو بند نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو کمپنیاں ہیں جن میں حکومت میں شامل لوگوں کے خاص لوگوں کی کئی کمپنیاں ہیں، آج تو میں نام نہیں لے رہا، ہو سکتا ہے کہ میں کل ایک کمپنی اور اس کے مالک کا نام بھی لے کر آپ کو سناؤں، تاکہ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر اچھی طرح پتہ چل جائے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جو خاندان ہیں، یہ چند جو صنعتکار نام نہاد ہیں، یہ نون لیگ میں بھی، یہ پیپلز پارٹی میں بھی، یہ پی ٹی آئی میں بھی، اور ان سب میں رہتے ہوئے انہوں نے ہزاروں ارب روپے پاکستان کی خون پسینے کی لوگوں کی کمائی جو ہے نچوڑ کر انہوں نے جو ہے وہ ہم سے لے لی ہے، کھا لی ہے، اور سب حکومتوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کی سہولت کاری کی۔ ایک کمپنی ایسی ہے آئی پی پی جس کا یونٹ کتنے کا پڑتا ہوگا؟ 750 ارب روپے کا یونٹ پڑتا ہے، اور 750 ارب روپے کا یونٹ وہ چارج کرتے ہیں، اور جو یہ خرچہ ہے یہ آپ اور میں اپنے بلوں میں ادا کرتے ہیں۔ ایک کا 150 روپے پڑتا ہے، ایک کا 300 روپے پڑتا ہے، ایک کو 28 ارب روپے کی پیمنٹ سال میں ہوئی اور اس نے 1 میگا واٹ کی بجلی نہیں بنائی، ایک کو جو ہے 50 میگا واٹ، اس نے جو ہے وہ 50 میگا واٹ کا اگر پلانٹ ہے تو 10% کیپیسٹی پہ چل رہا ہے، باقی کے پیسے ہم ادا کر رہے ہیں۔ اور بھائی یہ سارے پیسے ہم کیوں ادا کریں؟ ہم ادا نہیں کریں گے، اب انشاءاللہ ہمیں ریلیف دینا پڑے گا، ہمارے بل کم کرنے پڑیں گے، پیٹرول کی لیوی ختم کرنی پڑے گی، اور یہ اب دھندا آئی پی پی کا نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ میں حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کون سی مجبوریاں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ چلتی، آپ کو پتہ چل جاتی ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ان مجبوریوں کی بنیاد پر ہم ان سے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے۔ دنیا بھر میں یہ نیگوشیشن ہوتی ہیں، کچھ کمپنیاں ایسی ضرور ہوں گی کہ جو اپنی پروڈکشن پوری کر رہی ہیں اور ان کی لاگت بھی مناسب ہے، پھر بھی انہوں نے سینکڑوں ہزاروں ارب روپے کما لیے، ری نیگوشیٹ کرو۔ بہت سی کمپنیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے جتنی لاگت تھی اس سے 10 گنا زیادہ پیسے ہم سے نچوڑ لیے ہیں، جتنی لاگت کا پلان تھا اس سے 10 گنا زیادہ پیسے وصول کر لیے،
اور پھر بھی تم ان سے معاہدے کو آگے بڑھا رہے ہو. کچھ کمپنیاں ہیں جن کی ٹائم لائن ختم ہو گئی ہے، پھر بھی وہ چل رہی ہیں، تو یہ تو نہیں چلے گا. اور اب ان آئی پی پیز کو لگام بھی دینی پڑے گی، ری نیگوشیٹ بھی کرنا پڑے گا، اور بہت ساری آئی پی پیز ہیں ان کو بند بھی کرنا پڑے گا. یہ بالکل ہمارا حتمی طور پر مطالبہ ہے. اس کے بغیر ہم یہاں سے نہیں ملیں گے انشاءاللہ. بیٹھ گئے یہاں پر آ کر. اب آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کے اب یہ جو آئی پی پیز کا دھندا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، مراد اپنی یہ چھوڑتے نہیں ہیں. تنخواہ دار لوگوں نے 375 ارب روپے انکم ٹیکس کی مد میں جمع کرائے، پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر سے. کتنے جمع کرائے؟ یاد کر لیں یہ باتیں سب. 375 ارب روپے ایک سال میں تنخواہ دار طبقے نے انکم ٹیکس کی مد میں جمع کرائے. اور وہ جاگیردار جن کی زمینیں 100 ایکڑ سے زیادہ ہیں، 1000 ایکڑ سے زیادہ ہیں، انہوں نے کتنے کرائے ہوں گے؟ آپ کے خیال میں 3000 ارب روپے جمع کر دیے ہوں گے. کتنے کرائے ہوں گے؟ 5 ارب روپے بھی جمع نہیں کرائے تو جاگیردار پیسے نہیں دے، تنخواہ دار سارا بوجھ ان جاگیرداروں کا اٹھائے. یہ نہیں چلے گا. ان جاگیرداروں کو لگام دینی پڑے گی. ان پہ ٹیکس لگاؤ، ان سے ٹیکس ہٹاؤ. جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ، عوام سے ٹیکس ہٹاؤ. ہمارے بجلی کے بلوں سے ٹیکس ہٹاؤ، ہمارے بجلی کے بلوں سے ٹیکس ہٹاؤ. یہ کیا مذاق ہے؟ 36 طرح کے ٹیکس ایک بل میں لگا کے بھیج دیتے ہو. یونٹ کی قیمت بھی بڑھاتے جا رہے ہو، ٹیکس بھی اس کے اوپر لگاتے جا رہے ہو. یہ دھندا نہیں چلے گا. اس لیے ہمارا بہت سیدھا سیدھا مطالبہ ہے. یہاں پر ہم اپنی ذات کے لیے نہیں آئے. مجھے کچھ نہیں چاہیے، انہیں کچھ نہیں چاہیے، ہماری پارٹی کو کچھ نہیں چاہیے. میرے ملک کے 25 کروڑ لوگوں کو انصاف دو اور حق دو، اور ان کے اوپر سے یہ ظلم کا جو ٹیکس کا نظام ہے یہ ختم کرو. یہ سلیب ختم کرو تنخواہ دار کا. یہ جو انہوں نے ابھی لگا دیا ہے، اس کے نتیجے میں جو پروفیشنل لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، جو آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، یہ سارے لوگ ایک ایک کر کے پاکستان سے رخصت ہو رہے ہیں یہاں کے حالات کی وجہ سے. اور پھر بھی اگر کوئی یہاں پر موجود ہے تو تم ان کی تنخواہوں سے جب ڈائریکٹ 35% ٹیکس لے لو گے اور پھر اس کے بعد انڈائریکٹ ٹیکس بھی وصول کرو گے تو ایک پروفیشنل آدمی کی تنخواہ جتنی بھی ہوگی آگے سے زیادہ وہ ٹیکس 55% جب وہ ٹیکس دے گا تو وہ کیا اپنے بچوں کی تعلیم کا خیال کرے گا؟ کیا اپنا خرچہ چلائے گا؟ بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو تعلیمی نظام ہے، یہ بات اچھی طرح سے یاد کر لو، سمجھ لو، اور اس شعور کو پاکستان کے بچے بچے تک پہنچا دو کہ تعلیم، مفت تعلیم اور معیاری تعلیم پاکستان کے ہر بچے کا حق ہے، چاہے وہ غریب ہو یا مڈل کلاس ہو یا امیر ہو. جب یہ ریاست اور حکومت ہم سے ٹیکس لیتی ہے تو اسے ہمارے بچوں کو تعلیم معیاری دینی ہوگی اور فری دینی ہوگی. انہوں نے، ظالموں نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات دکھا دی کہ جتنے پیسے ڈالو گے اتنی اچھی تعلیم ملے گی. حکومت کا کام تعلیم دینا نہیں ہے. حکومت کے اسکول وہ تو ہوں گے بالکل کچرا، اور جو پرائیویٹ اسکول ہوں گے وہ ہوں گے بہت معیاری. اور کتنے پرائیویٹ اسکول؟ 94% پرائیویٹ اسکول وہ ہیں جب فیس وہ لیتے ہیں تو اپنا خرچہ پورا نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے اساتذہ ٹھیک نہیں رکھتے. معیاری تعلیم ان پرائیویٹ اسکولوں میں بھی نہیں ہوتی. چند پرائیویٹ اسکول ہیں وہ تنخواہ جو بہت زیادہ فیس لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر کچھ اچھی تعلیم ملتی ہے. اب کچھ پرائیویٹ لوگوں وہ مجبور ہیں وہ کیا کریں، لیکن حکومت نے کیا نظام بنایا ہے؟ یہ حکومت کا کام تھا. اور پاکستان میں ایسا ہوتا تھا کہ جب امیر اور غریب کا بچہ ایک ساتھ سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا، ایک جیسا معیار ہوتا تھا، ایک جیسی اپرچونٹی ہوتی تھی. غریب کا بچہ کبھی آگے نکل جاتا تھا، کبھی مڈل کلاس آگے نکل جاتا تھا. اب تو انہوں نے فارغ کر کے رکھ دیا ہے. یہ تعلیم، معیاری تعلیم، ایک نظام، ایک زبان، ایک نصاب، ایک نظام، طبقاتی نظام نہیں. یہ ہمارے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا حق ہے، ہر خاندان کا حق ہے. اس کو خیرات سمجھتے ہوئے مت دو، ہمیں معیاری تعلیم دو. اور پھر جب لوگ اپنے بچوں کے لیے
اچھی تعلیم خریدنے کے لیے پیسے لگائیں تو تم کیا کرو کہ تم ان کے اوپر ٹیکس لگا دو، ان کا سلیب بنا دو، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے بچوں کو پڑھا بھی نہیں سکیں. پھر وہ کہیں کہ ہم باہر جائیں گے، کتنے ڈاکٹر بھیجو گے، کتنے انجینئر بھیجو گے، کتنے آئی ٹی ایکسپرٹ بھیجو گے. اس ملک کو بانجھ مت کرو. اس ملک کا نوجوان ہماری طاقت ہے، یہاں کا پروفیشنل آدمی ہماری قوت ہے. ان کو اعتماد دو، ان کو انہوں نے مایوس کر دیا ہے. ہر نوجوان 80% نوجوان کہتے ہیں ہم ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. بدترین تباہی پھیلا دی ہے ان ظالموں نے. کیا ہم چھوڑ دیں ان کے حال پہ؟ 25 کروڑ لوگوں میں سے 16-17 کروڑ 30 سال تک کی عمر کے نوجوان ہیں. کیا ان سب کو مایوس چھوڑ دیں؟ یہ منشیات کے عادی بن جائیں، یہ اسٹریٹ کرمنل کے حوالے ہو جائیں، یا آپ اپنے لڑنے جھگڑنے لگے؟ ان کو امریکی CIA، ان کو باہر کی راکٹ پروردہ، یہاں ان کے مقامی ایجنٹ کبھی قوم پرستی کے نام پر، کبھی مذہبی انتہا پسندی کے نام پر اپنے ساتھ ملا کر دہشت گرد بنا دے، پہاڑوں پہ چڑھا دے، اور تم پھر آپریشن کر کے گروہ کے ساتھ گھنڈی پیس دو اور پھر کہو کہ یہ ہماری رٹ ہے. یہ دھندا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. اب تمہیں حق دینا پڑے گا. حق دو عوام کو، حق دو عوام کو، حق دو عوام کو، حق دو عوام کو، حق دو پاکستان کو، حق دو پاکستان کو. بدلو اس نظام کو، بدلو اس نظام کو، جینے دو عوام کو. میرے بھائیوں، یہ نہیں چلے گا. یہ جو حکمران طبقہ ہے، انگریزوں کا پروردہ طبقہ آج تک ہم پر مسلط ہے، اور انہوں نے خاص قسم کی اپنی ایک انٹرپرائز بنائی ہوئی ہے. اور یہی لوگ بدل بدل کے حکومتوں میں فوجی ڈکٹیٹر آئے تب بھی یہی ہوتے ہیں. نام نہاد یہ آ جائیں سیاستدان تو تب بھی یہی ہوتے ہیں. انہوں نے ہم سب کا استحصال کیا ہوا ہے. تو آپ کے خیال میں حالات کو رحم و کرم پر اسی طرح عوام کو چھوڑ کر ہم اپنے دفتروں میں کام کرتے رہیں، ہم اپنی روٹین کی خدمات انجام دیتے رہیں، تو یہ تو نہیں چلے گا. یہ اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے کہ معاشرے میں جب اس قدر ظلم بڑھ جائے تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے. یہ ہم فرض سمجھ کے کرتے ہیں. یہ دھرنا بھی آپ عمارت سمجھ کے کر رہے ہیں الحمدللہ.